بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 نیوز کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں ہوں آپ کا میزبان انوار عباسی، اور آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں قائم مقام گورنر اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی جناب مشتاق احمد غنی صاحب۔ مشتاق احمد غنی صاحب سے ہم جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ قائم مقام گورنر بھی ہیں خیبر پختونخوا کے، اور اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی کال پر لانگ مارچ بھی ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ بڑا چیلنج جو درپیش ہے اس وقت مشتاق غنی صاحب کو ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ بہت شکریہ سر آپ کو پروگرام میں ٹائم دینے کا۔ سر اس وقت بڑی صورتحال جو ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، وہاں پہ جو ایک مالیاتی بحران ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ الزام لگایا جا رہا ہے وفاق کی جانب سے کہ آپ کے پاس ابھی تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اور ابھی کل ہی تقریباً 45 ارب روپے کی آپ کو گرانٹ وفاق کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ کیا وجہ ہے ایسی کہ آپ، چونکہ عمران خان تو گڈ گورننس کا کافی عرصے سے یہ مثالیں دیتے چلے آ رہے ہیں وفاق کی، کہ خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو ایسی کیا وجہ تھی کہ اس طرح کا مالی بحران سامنے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ صوبے کے کبھی بھی اپنے اتنے وسائل نہیں رہے۔ ہمیشہ جو ہمارے بجٹ کا 90% کے قریب جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور جس میں ہمارا NFC ایوارڈ کے پیسے ہوتے ہیں، جس میں ہمارا نیٹ ٹائیڈل پروفٹ کے پیسے ہوتے ہیں، اور کچھ اور چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ جب سے یہ امپورٹڈ سرکار آئی ہے، انہوں نے اس وقت سے لے کے ابھی تک ہمارے فنڈز کو روکا ہوا ہے۔ ابھی کل کچھ ریلیزیں ہوئی ہیں، لیکن اگر یہ بر وقت ریلیز ہو جاتی تو ہم تنخواہ دے لیتے۔ اور یہ پیسے جو ہے یہ کوئی ہماری بیگنگ نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، دس از دا رائٹ آف دا پروونس۔ NFC ایوارڈ میں اگر ہمارا حصہ ہے تو NFC صوبہ جو ہے وہ ایک اکائی ہے پاکستان کی، اور جو ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ فرام آل دا پروونسز، اس پہ وہ شیئر ہوتا ہے ہم سب کا۔ اور اسی طرح جو نیٹ ٹائیڈل پروفٹ ہے، میرے خیال میں 30-40 بلین ہمارے اس کے روک رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، وہ بھی ہمارا رائٹ ہے اس کے اوپر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو مرکز میں، صوبے میں، صوبوں کے جو اپنے حقوق ہیں، ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کو ان کو حقوق دینے چاہیے کہ ان سے براہ راست تعلق صوبے کے اداروں کا ہوتا ہے، عوام کا ہوتا ہے۔ سیاست تو سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتی ہے، عوام کے درمیان نہیں ہوتی۔ تو عوام کو ڈیپرائیو کرنا یہ کسی لحاظ سے بھی مستحسن نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عقل آنی چاہیے۔ جو صوبے کا کوارٹرلی شیئر یہ بھیجتے ہیں، بر وقت بھیجیں تو کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی صوبے کے اندر۔ اچھا سر، وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان تنازع کیا ہے؟ کیا تنازع یہ ہے کہ وفاق میں PDM کی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا میں یہ دوسرا ٹرنور ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ وجہ یہ بن رہی ہے تنازع کی؟ دیکھیں، ایک ان کی سوچ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں PTI کی حکومت ہے، یہاں بھی تو مرکز میں PTI کی حکومت تھی، جس کو بالکل اس طریقے سے ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو امریکہ کے کہنے پہ علیحدہ کیا گیا، جو کہ کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ اب وہاں اپنی حکومت ہے صوبے میں، صوبے کے عوام نے ووٹ دیے ہوئے PTI کو، اور یہ جو حکومت ہے یہ تو ایک چور دروازے سے مسلط ہوئی ہے۔ یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر تنازع تو سیاسی تو رہے گا۔ ظاہر ہے ہم ان کو نہیں مانتے، کسی صورت نہیں مانتے، چاہے یہ جو مرضی کر لیں۔ تو لیکن جو صوبے کے پیسے ہیں یہ ہمارے مقروض ہیں فیڈرل گورنمنٹ، تو ہمارے جو پیسے ہیں وہ تو ہمیں ادا کریں، تاکہ ہماری آپس کی جو بھی چپکلش ہے، پولیٹیکل چپکلش، اس میں صوبے کے عوام کا تو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ عوام تو ساری پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، محکموں کے اندر جو ملازمین ہیں جن کو تنخواہیں ملتی ہیں وہ تو سارے پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن ان کی جو نیگیٹو سوچ ہے اس سے یقیناً صوبے کے عوام کے دلوں میں وفاقی حکومت جو ہے اس کے خلاف مزید ان اقدامات کی وجہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے، چونکہ وفاق کی جانب سے آپ کو NFC ایوارڈ کے بھی پیسے دیے جانے تھے، اس کے علاوہ فاٹا مرجر کے جو پیسے تھے وہ بھی دیے جانے تھے،
سستی بجلی فراہم کی جا رہی ہے وفاق کو خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے، اس کے بھی پیسے ابھی بقایا تھے، سیکیورٹی کے بعد میں آپ کو رقم دی جانی تھی، اور ابھی تک چونکہ یہ گرانٹس آپ کو ادا نہیں کی گئیں، اور حال ہی میں ایک چونکہ آڈیو لیک ہوئی تھی آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں تیمور ظفر جگڑا، ان کی، اس پر کافی کرٹیسائز کیا گیا تھا آپ کی حکومت کو بھی، اور اس پر تو کورٹ میں جانے کا بھی اعلان کیا گیا تھا وفاق کی حکومت سے۔ آخر وجہ کیا ہے، کیا ریزنز ہیں کہ آپ کے حصے کی جو رقوم ہے وہ صوبے کو نہیں دی جا رہی؟ میں نے پہلے آپ کو ایک چیز بتا دی ہے ابھی، یہ ماضی میں بھی جو بھی فیڈرل حکومتیں رہی ہیں سوائے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے، ہمیشہ صوبے کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے۔ پرویز خٹک صاحب جب وزیر اعلیٰ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ہماری پوری اسمبلی کے تمام ممبران انکلوڈنگ اپوزیشن کے لوگ بھی، ہم نیشنل اسمبلی کے آگے آ کے ہم نے احتجاج کیا تھا کہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ ہمیں بر وقت نہیں دیے جاتے، اور ہمارا جو شیئر ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا، ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے پیسے جو ہیں وہ یہ کھا جاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں دیتے، اور وہی روٹین آج بھی چل رہی ہے اس حکومت کے اندر بھی۔ فاٹا کی مرجنگ کی آپ نے بات کی، اس میں جو وفاقی حکومت نے جتنے پیسے دینے تھے صوبوں نے دینے تھے، سوائے کے پی کے باقی صوبے بھی پیچھے ہٹ گئے، اور وفاقی حکومت نے بھی جتنا کمٹ کیا تھا اس سے بہت کم دیا، اور باقی پیسے بند کر دیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ کے پیسے بھی صوبائی حکومت نے اپنے ذمہ لے کے ان کو ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی دینی شروع کر دی۔ صوبے کے پہلے ہی اپنے وسائل کم ہیں، اور مرجنگ کے اوپر جو وعدے وعید ہوئے تھے صوبائی حکومت کے سامنے وہ وفاقی حکومت پورے نہیں کر رہی، جس سے الٹیمیٹلی جو فاٹا کے ضم شدہ اضلاع ہیں صوبے کے اندر، صوبائی حکومت تو اپنے وسائل سے بڑھ کے وہاں پہ کام کر رہی ہے، لیکن وفاق کو جو اپنا رول پلے کرنا تھا، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنا رول پلے کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اچھا سر، ایک اور بھی آپ پہ الزام ہے وفاق کی جانب سے کہ 2013 میں جب آپ کو خیبر پختونخوا میں حکومت ملی تو اس وقت صوبے پر تقریباً 97 ارب روپے کا قرضہ تھا، اب چونکہ وہ بڑھ کر 884 ارب روپے ہو گیا ہے، مطلب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ 784 ارب روپے آپ نے 9 سالوں میں مزید قرض لیا۔ کیا صوبے سے ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا کہ آپ کو قرض لینے کی ضرورت پڑی؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ بجٹ کے اندر جو صوبے کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، جو ریونیو صوبے سے، وہ ہمیشہ سے 10% رہا ہے، اب ہمارے دور میں 14-15% تک شاید چلا گیا ہے، بڑھ گیا ہے ریونیو۔ ہمارا ایک غریب صوبہ ہے، ہم کتنا ٹیکس لگا لیں اپنے صوبے کے عوام کے اوپر، یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے یا باقی چیزوں کے ذریعے اپنی آمدنی اور اپنے وسائل کو بڑھایا ہے۔ اور جو ہم وفاق سے ہم چیزیں جو پیسے لیتے ہیں وہ بھی تو ہمارے ہی پیسے ہیں، ہمارے ہی صوبے کی کلیکشن ہے، اس میں جو ہمارا شیئر ہے ہم وہ مانگ رہے ہیں، ہم کوئی اسلام آباد سے پیسے تو نہیں مانگ رہے، تو وہ ایک حق ہے۔ یہ اگر یہ نہیں جمع کرتے تو ہم خود انکم ٹیکس جمع کر لینا شروع کر لیتے ہیں، وہ پیسے پھر ہمارے پاس ہی آئیں گے، چونکہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے صوبے میں بزنس کرتے ہیں تو ان کا ٹیکس تو ہمارا حق بنتا ہے نا، لیکن ایک سسٹم ہے کہ وہ وفاق اکٹھا کر کے صوبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پرفارمنس جو ہے ٹیکس کلیکشن کی بہت اچھی ہے۔ آپ نے قرضوں کی بات کی، قرضے ہر حکومت لیتی ہے، اور مجھے یہ فگرز دی ہے بیکاز اسمبلی اور گورنمنٹ میں فرق ہے، ہمارے پاس اتنی زیادہ ایکوریٹ انفارمیشن نہیں ہوتی فائنانس ڈپارٹمنٹ یا کسی کے بارے میں، میں نے بھی یہ خبر کی حد تک چیز سنی ہے، اور یقیناً اس کے اوپر ہمارے جو منسٹر ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب یہ رسپونڈ کریں گے، لیکن ہمارے کوئی بھی لون، یہ ایک چیز میں واضح کر دوں کہ ہمارے کوئی بھی مہنگے لون نہیں ہے، کچھ سافٹ لون ضرور ہے 1% یا اس کے اوپر جو میرے نالج کے اندر ہے، تو اس سے تو ہمیں ابھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اس کے وہ 30 سال بعد ان کی کئی ری پیمنٹ شیڈول ہوگی، کچھ شاید پہلے بھی ہوں، لیکن جو وفاق کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے، جو یہ ہمارا جو ڈیوٹیز کے پیسے ہم سے لیتے ہیں، جو ہمارا رائلٹی بنتی ہے گیس کی، پیٹرولیم جو آئل ہمارے صوبے سے نکلتا ہے، اور اس طرح نیٹ ہائیڈل، تو یہ ہمیں اگر بر وقت دیتے رہیں
تو پھر ہمارے صوبے کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اچھا سر، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے ملک کو، وہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ اس وقت بدترین جو تباہی ہوئی ہے موجودہ سیلاب سے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بدترین سیلاب اس وقت اس ملک میں آیا ہے۔ دیگر صوبوں کی طرح آپ کا صوبہ بھی متاثر ہوا، اگرچہ آپ نے بہترین اقدامات کیے اور وہ بر وقت اقدامات کی بدولت اس طرح کا نقصان نہیں ہوا جس طرح کا باقی صوبوں کو ہوا ہے، لیکن اب بھی ان کی بحالی کے لیے، سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے آپ کو ایک خطیر رقوم جو ہے نا وہ درکار ہوں گی۔ ان کے گھروں کو دوبارہ آپ نے آباد کرنا ہے، ان کی آبادکاری کے لیے آپ کو دیگر جو فنڈز آپ کو چاہیے ہوں گے۔ آپ کی جو صوبائی حکومت کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو فوراً جو ڈونرز آتے ہیں ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی خیبر پختونخوا کے علاقوں تک جا کے وہ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنی تباہ کاریاں ہوئی ہیں، تو یہ الزام کس حد تک درست ہے؟ کیا کسی فارن ڈونرز کو روکا جا رہا ہے واقعی وفاق کی جانب سے؟ دیکھیں، بدقسمتی سے ہمارا صوبہ کئی دفعہ اس میں تباہ کاریاں ہوئی ہیں۔ 2005 کے زلزلے میں ہزارہ ڈویژن کا اور اپر سوات کے کچھ علاقے شانگلہ بری طرح متاثر ہوئے، اور وہ بھی جتنے ڈونر آئے، پیسے آئے وفاق میں، آج تک ہمارے اسکول جو ہیں، آج کتنا عرصہ گزر گیا ہے، وہ آج بھی اسی طرح سٹرکچر کھڑے ہیں اور وہ کمپلیشن نہیں ہوئی، نہ کوئی پرائمری اسکول، نہ کوئی مڈل، اس طرح ہائی اسکول، بچے کھلے آسمانوں طرح آج بھی بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں۔ یہ دوسری دفعہ سیلاب آ رہا ہے، 2010 میں آیا تھا، وہ بھی بڑا شدید تھا، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ شدید تھا، اور ہمارے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے اور ہمارے تمام صوبے کے عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کنٹریبیوٹ کیا۔ ایم پی ایز، منسٹرز، سب کی سیلریز جو ہیں 1 مہینے کی انہوں نے ڈونیٹ کی، وہ رقم ہم خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں یہ اتنا بڑا نقصان ہے، ہمارے بہت سے تعلیمی ادارے صفحۂ ہستی سے مٹ گئے ہیں، ہیلتھ کے ادارے صفحۂ ہستی سے مٹ گئے ہیں، ہمارے روڈیں، انفراسٹرکچر بری طرح تباہ و برباد ہو چکا ہے، لوگوں کا جانی نقصان بھی ہوا ہے اور بہت بڑا مالی نقصان بھی ہوا ہے۔ جو بھی ان کے شاپنگ مالز تھے، سینٹرز تھے، ہوٹلز تھے، سارے وہ دریاب برد ہو گئے ہیں۔ ان کی کمپنسیشن کے لیے بہت بڑی رقم درکار ہے۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو بھی ڈونرز ہیں ان کو فری ایکسیس دی جائے، تاکہ وہ جا کے دیکھیں اپنی آنکھوں سے، اور کئی چیزیں پھر وہ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہم اس چیز کو ہم بناتے ہیں اور کرتے ہیں، جبکہ ان کو بہت زیادہ دشواریاں پیش آ رہی ہیں یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ سے NOC لینے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ہدایت کر دیتے ہیں کہ چلے ادھر چھوڑے جی، آپ سندھ میں چلے جائیں اور دوسری جگہ چلے جائیں۔ سندھ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے، ہمیں وہاں بھی افسوس ہے، لوگوں کا بے حد نقصان ہوا، وہ وہاں بھی جائیں، اور ہمارے صوبے کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی NGO کو آ کے کام کرنے کے لیے جو صحیح معنوں میں آ کے عوام کی وہاں خدمت کرنا چاہتی ہے اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کرنا چاہتی ہے۔ اچھا سر، ایک چیز سامنے آئی کہ چونکہ عمران خان پر آج بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، انہوں نے جو میراتھن جو ٹیلی تھونس کی، اس کے ذریعے انہوں نے تقریباً 13 بلین روپیز انہوں نے اس پہ کلیکٹ کیے۔ 13 بلین ایک بڑی خطیر رقم ہے، چونکہ اگر وفاق کی جانب سے آپ کو فنڈز نہیں دیے جا رہے، یا کہ جو فارن جو ڈونرز ہیں انہیں ایکسیس نہیں دی جا رہی، تو پھر کیا وہ جو 13 بلین جو جنریٹ ہوئے تھے جو سے ٹیلی تھون سے، تو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں، یا دیگر صوبے پنجاب بھی اس وقت آپ کی حکومت ہے وہاں؟ دیکھیں، یہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، یہ سندھ کے لوگوں کے لیے بھی ہے، پنجاب کے جو متاثرین ہیں اور خیبر پختونخوا کے۔ تحریک انصاف صرف خیبر پختونخوا کی حکومت پارٹی نہیں ہے، تحریک انصاف پورے ملک کی پارٹی ہے، پورے پاکستان کی پارٹی ہے۔ یہ جو ہمارا احساس پروگرام تھا اور جو اس کے تحت جس طریقے سے اتنا شاندار کام ہوا ہے، اسی پیٹرن پہ ڈاٹا جو ہے کلیکٹ کیا جا رہا ہے، ابھی تک بیشتر ہو چکا ہوگا، اور یہ پھر لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ڈائریکٹ پیسے جو ہیں ان کے اکاؤنٹس پہ ٹرانسفر ہوں۔ پہلے ڈاٹا آ جائے،
متاثرین کون سے لوگ ہیں اور پھر ڈائریکٹ ان کو پیسے ملیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ان رقوم کو خرچ کر سکیں اس میں، تاکہ کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں نہ ہو جس سے کہ کرپشن کا کوئی اندیشہ ہو، کوئی احتمال ہو. تو پیسے ایک جگہ سے ایک بینک میں اکاؤنٹس، بینک ٹو بینک چلے جائیں گے لوگوں کے اکاؤنٹس کے اندر. تو اس میں تھوڑا بڑی باریکی سے اور احتیاط سے کام کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ وہ جتنے 13 ارب کے قریب پیسے جو ہیں وہ پورے پاکستان کے متاثرین سیلاب میں برابر تقسیم کیے جائیں گے. سر ایک اور بھی الزام لگایا جا رہا تھا آپ کی جماعت کی جانب سے، جو پی ایم فنڈ تھا ایک، اور ایک جو عمران خان کا فلڈ ریلیف فنڈ تھا، تو یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ بینکوں کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کے جو فنڈ ریلیف فنڈز ہیں اس کے بجائے جو پی ایم فنڈ ہے اس میں رقوم آپ جمع کروائیں. کچھ اس طرح کی ڈپازٹ سلپس بھی وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھیں. کیا خیبر پختونخوا سے بھی اس طرح کی کچھ شکایات سامنے آئیں؟ میرے نوٹس میں نہیں ہیں، لیکن دیکھیں فیشسٹ حکومتیں جو ہوتی ہیں ان سے آپ ہر قسم کی چیز توقع رکھ سکتے ہیں. جس طریقے سے لوگوں کی اس دور میں کردار کشی ہو رہی ہے، جس طرح ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، جس طرح جب ہم 25 مئی کو ہم نکلے تھے احتجاج کے لیے کال کے اوپر، اور یہاں ڈی چوک میں بچوں اور خواتین پہ تشدد کیا گیا تھا، یہ کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں پہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی انلیس کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہ کرے. اور تحریک انصاف نے تو کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کی تھی، وہ صرف آ رہے تھے اور بیٹھ رہے تھے. تو اس پہ تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہونا چاہیے. تو یہ ان سے آپ کوئی بھی توقع رکھ سکتے ہیں، ان سے خیر کی توقع رکھنی ہی نہیں چاہیے، بیکاز کہ یہ علی بابا 40 چور لوگوں کی ٹیم ہے. سارے جو ہیں ضمانتی لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا میں اس طرح کی آپ کو کوئی حکومت نظر نہیں آئے گی کہ جو وہ لوگ کنوکٹڈ اور عدالتوں سے ضمانتوں پہ رہا لوگ ایک ملک کے سربراہ بھی ہوں، وزیر اعظم بنے ہوئے ہوں، وزراء بنے ہوئے ہوں. اور پھر حیرت انگیز بات یہ اتنی چیزیں کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. ان کی حکومت ہے کس جگہ پہ ہے؟ اسلام آباد. میں تو اسے کہتا ہوتا ہوں یہ اپارے کی حکومت ہے. تو چلو اپارے سے ایکسٹینڈ 46 کلومیٹر کی حکومت ہے، اور اس کے دائیں بائیں ہر طرف جو حکومتیں ہیں وہ تحریک انصاف کی ہیں. پنجاب کی حکومت، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان. تو یہ صورتحال ان کو شرم آنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو خود ہی الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے، عزت سے گھروں کو چلے جانا چاہیے، اور الیکشن لڑیں، آ جائیں، جیت کے آ جائیں دوبارہ، تو بنا لیں اپنی حکومت پورے پاکستان میں. ہمیں کوئی تو خیال رکھ رہے ہیں نا. پچھلے تقریباً 1 مہینہ پہلے آپ کے پرائم منسٹر شانگلہ گئے، وہاں پہ انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا جی اگر خیبر پختونخوا حکومت کو میں 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، اگر عوام کو سستا آٹا نہیں دے سکتے تو میں اپنے کپڑے بیچ کر بھی عوام کو سستا آٹا پرووائڈ کروں گا. تو آپ کے لیے یہ معاملت ہو رہی ہے نا وفاق کی جانب سے؟ وہ اپنے کپڑے کیا بیچیں گے جو ملک بیچ رہے ہیں، جو ملک کے اندر تباہی پھیر دی ہے اس امپورٹڈ حکومت نے. عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی حاصل کرنا مشکل ہو چکا ہے. آٹے کے ریٹ دیکھ لیں، پیٹرولیم کی مصنوعات کے ریٹ دیکھ لیں، بجلی گیس کے ریٹ دیکھ لیں. احسان کرتے ہیں جی 10% ہم نے بجلی پہ رعایت کر دی. بھئی 40% آپ نے اضافہ بھی تو کیا اگر 10% رعایت کر دی. تو یہ لوگ جو ہیں ان سے آؤٹ آف کنٹرول ہیں چیزیں، نہ ان کا ویژن ہے، نہ یہ کر سکتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا، پیٹرولیم مصنوعات کی جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ اسحاق ڈار چونکہ ایک تجربے کار، ایشیا کے سب سے تجربے کار انہیں فائنانس منسٹر کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آئیں، تو پیٹرولیم مصنوعات پہ عوام کو ریلیف دیا گیا. اب کل ہی آئی ایم ایف کی جو ایک ریپریزنٹیو ہے ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان کو جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کرنی ہوگی، اسے وائلیٹ نہیں کرنا ہوگا.
پہلی دفعہ IMF کے کسی نمائندے کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، جبکہ آپ کی جو سابق حکومت تھی، وفاقی حکومت، اس کے خلاف عمران خان کے خلاف تو یہ الزام لگاتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ معاہدہ کر کے گئے تھے، اس معاہدے کے تحت ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا۔ اگر واقعی کوئی عمران خان کا معاہدہ تھا IMF کے ساتھ جب وہ سبسڈی دے رہا تھا عوام کو، تو اس وقت کوئی سٹیٹمنٹ سامنے کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں، عمران خان نے ایک معاہدہ کیا تھا، اگر فرض کیا تو پروگرام تو اس کے بعد ملا ہے پاکستان کو دوسری اس حکومت کے اندر، یہ اس معاہدے کے اندر شرائط کو تبدیل کر سکتے تھے۔ یہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ عمران خان نے چونکہ مشکل تھی ملک کے اوپر، سر یہاں میں آپ کو ایک روکوں گا اس چیز پہ، یہ ٹھیک ہے یہ جھوٹ کہتے ہیں، لیکن ان کا جھوٹ بھی اتنی مہارت سے، یہ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، چونکہ آپ جس علاقے سے جس صوبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو موسٹلی جو اربن ایریا زیادہ کم ہوتے ہیں، لیکن آپ کے جو دیہی علاقے ہیں زیادہ تر ووٹرز آپ کے وہاں پہ ہوتے ہیں۔ آپ اکثر جاتے ہوں گے اپنے حلقے میں، تو کسی سے سوال کریں بھائی مہنگائی کا کمپیریزن کریں، عمران خان کے دور میں زیادہ مہنگائی تھی اب، تو وہ ایک ہی جواب دیتے بھائی کیا کریں جی، عمران خان جو معاہدے کر کے چلا گیا ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز انہوں نے فیڈ کر دی ہے کہ یہ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، روزمرہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ عمران خان کر کے گیا ہے۔ اب 5 ماہ موجودہ حکومت کو ہو گئے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز فیڈ ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی مہنگائی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اب لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات آپ کیسے نکالیں گے؟ دیکھیں، عمران خان جب IMF کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے، ساتھ ہی وہ رشیا چلے گئے تھے، اور رشیا سے وہ سستا تیل اور سستی گندم کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ آ جائے، تو IMF کا جو ہمارے اوپر پریشر آئے گا اس کو ہم اپنی چیزیں سستے داموں خرید کے ہم اس کو کافی حد تک بہتر کر لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اگر کوئی ایسا معاہدہ تھا تو یہ امپورٹڈ سرکار اس معاہدے کو ختم کر دیتی کہ بھئی یہ ہم نہیں کر سکتے، اس کے اندر یہ بات ہے، یا یہ شرط سخت ہے، یا یہ شرط غلط ہے۔ میں نے جو کہا نا کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو ان کو اس وقت امریکہ سے اشارے ملتے ہیں یہ اسی پہ عمل کرتے ہیں، اور جو صورتحال ہے پاکستان اس وقت بالکل تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں، ہمارا ملک ہے، ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، ملک کے اداروں سے پیار ہے، لیکن یہ جو بے بس سرکار بیٹھی ہوئی ہے امپورٹڈ، جن کا نہ ویژن ہے، نہ جن کی سوچ ہے، نہ جن کا ٹیم ورک ہے، یہ عجیب بات ہے کہ ایک ڈاکو کو لا کے آپ کہیں کہ یہ، اور خزانے پہ لا کے آپ نے بٹھا دیا۔ کل تک وہ اسپتال میں لیٹا ہوا تھا کہ جی یہ وینٹیلیٹر بس لگنے والا ہے، اور آج وہ وزیر خزانہ ہے پاکستان کے اندر۔ ایک پرائم منسٹر کا طیارہ انہیں لے کے جا رہا ہے اور ایک پرائم منسٹر کا طیارہ انہیں واپس لے کے آ رہا ہے، اور لا بھی رہا ہے پاکستان ایئر فورس کا طیارہ انہیں لا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ بڑی عدالت سے ضمانت نہیں ملی، تو اس سے پہلے انہوں نے حلف اٹھا لیا۔ اب کل مریم بی بی بھی ملک سے باہر روانہ ہو گئی ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ کوئی تو اس بات کا آ کے جواب دے، ایسا سنگین مذاق کہاں ہوتا ہے؟ یہ مجھے کوئی بتا دے، کیا ہم ایک ساورن سٹیٹ ہیں یا نہیں، یا بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے، یا کیا ہم انگریزوں سے آزاد ہو کے امریکہ کی غلامی ساری عمر کے لیے قبول کر لیں گے؟ ہر حکمران امریکہ کی غلامی میں رہا ہے، اور بھٹو صاحب نے امریکہ کی غلامی سے تھوڑا باہر نکلنے کی کوشش کی، اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ عمران خان نے باہر نکلنے کی کوشش کی، عمران خان کی حکومت کو ہی ختم کر دیا گیا۔ تو یہ، لیکن بھٹو صاحب کے ٹائم میں اور آج کے ٹائم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت ایک PTV ہوتا تھا اور ایک ریڈیو پاکستان ہوتا تھا، لوگوں کو ان کی اتنی انفارمیشن نہیں ملتی تھی۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں پورا میڈیا اٹھایا ہوا ہے، ہر کے پاس یہ موبائل فون ہے۔ آج وہ دور نہیں ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب جیسے لیڈر کو ہینگ کیا جاتا ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ عمران کی صرف حکومت کو ختم کیا جاتا ہے، پورے پاکستان سڑکوں پہ نکل کے آ گیا ہے۔ لوگ، آپ نے ایک بات کی کہ شہروں و دیہاتوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فیڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ اس کی معاہدے کی وجہ سے مہنگائی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، پورا پاکستان اور دیہات خاص طور پہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اس وقت، پورا ملک
اس لیے نہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اتنے پولیٹیکلی اویئرنیس آ چکی ہے اس میڈیا کے ذریعے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے خاص طور پہ، کہ وہ سمجھتے ہیں اس وقت لوگ، اور خاص طور پہ پاکستان کے نوجوان، کہ ہمیں محکوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان ملکوں کی ہماری ایٹمی ترسیبات کے اوپر نگاہیں ہیں، یہ پاکستان کو ایک مسلم ایٹامک پاور جو ایک ملک ہے اس کی سوورنٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تارنے والا نہیں ہے، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس وقت پورے پاکستان کے عوام جو ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا 52 جلسے کر کے دکھائیں، کوئی الیکشن میں نہیں کرتا، اور ہر پی ڈی ایم کا ملا کے کرے نا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، نصف بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ کریں کیسے؟ لوگ مریم نے تجربہ کیا تھا نا وہاں پہ، تو وہ جو کراؤڈ وہاں پہ آپ نے دیکھا اس کا کمپیریٹیولی دیکھیں عمران خان کے جلسوں سے، تو وہ نصف بھی نہیں اس کراؤڈ کے اندر بھی چور چور کے نعرے لگتے تھے، مطلب جو کراؤڈ وہ اکٹھا کرتے تھے اس میں بھی آدھے جو لوگ تھے وہ ان کے خلاف چلے جاتے تھے ان کو خراب کرنے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ ملک جو ہے اس وقت تقاضا یہ ہے کہ ملک قائم رہنا چاہیے، ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ عمران خان کی سٹرگل جو ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے نہیں ہے، اگر ہوتی صرف اقتدار کے لیے تو پاکستان کے عوام کبھی ساتھ کھڑے نہ ہوتے۔ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ عمران خان از دا اونلی لیڈر ان دس ٹائم جو کہ پاکستان کو آزاد کر سکتا ہے، جس کے اندر ایک جذبہ ہے، ایک ول ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ اپنی اولاد کو پاکستان کی سیاست میں نہیں لایا کہ میرے بعد میرا بیٹا یا کوئی وہ آ جائے گا، نہ اس کا پاکستان میں کوئی کاروبار، نہ پاکستان سے باہر کوئی کاروبار، صرف اور صرف وہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے کہ میرا ملک جو ہے وہ پوری طرح آزاد ہو، میرے ملک کے فیصلے لندن اور امریکہ میں نہ ہو، پاکستان کے اندر اور اسلام آباد کے اندر اور سمجھو کے اندر فیصلے ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے پورا پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ جو حکومت ہے جو الیکشن سے بھاگتی ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج الیکشن ہو تو عمران خان 2/3 سے بھی زیادہ کے ساتھ آئے گا، تو اس کو لنگر آن کرتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی کردار کشی کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے لوگوں کے ذہنوں سے عمران خان کا جو ایک طلسم پیدا ہو گیا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کے لانگ مارچ کے متعلق بھی بات ہوگی، لیکن یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے گورنر مشتاق احمد غنی اور اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا اس وقت ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ سیاسی امور پر بھی بات ہو جائے، چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی جو باز گشت سنائی دے رہی ہے، اس کی واضح مثال میں دے سکتا ہوں کہ آج ہی سے وفاقی حکومت نے اپنی تمام تر وہ تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی ہیں، کنٹینرز منگوا لیے گئے ہیں، جو اسلام آباد کے داخلی راستے ہیں وہاں پر کنٹینرز وہاں پر پہنچا دیے گئے، اگرچہ ابھی راستے بند نہیں کیے گئے، لیکن گزشتہ روز جو پی ڈی ایم کی جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو مظاہرین ہوں گے، جو لانگ مارچ کے شرکاء ہوں گے، کسی صورت بھی انہیں اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس طرح اس دفعہ کچھ سائنٹیفک انداز میں لانگ مارچ کو روکا جائے گا، ڈرونز کے ذریعے شیلنگ کی جا سکتی ہے، ربڑز کی 60,000 گولیاں منگوا لی گئی ہیں، شیلز منگوا لیے گئے ہیں، اور ایکسٹرا تقریباً 25,000 جو ایکسٹرا فورسز ہوں گی، جو سیکیورٹی جو پولیس اہلکار ہوں گے وہ اسلام آباد پولیس کی معاونت بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ہم سوال پوچھتے ہیں ہم مشتاق غنی صاحب سے کہ چونکہ عمران خان نے جو اب تک کے جو جلسے کیے ہیں، جو پروگرامز ہوئے ہیں، اس میں اس بات کا اشارہ دیا گیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگا، اور اس دفعہ جو لانگ مارچ ہوگا آپ کا، جسے آپ حقیقی آزادی مارچ کا نام دیتے ہیں، وہ ماضی کے جو مارچ کیے گئے آپ کا 25 مئی کا جو مارچ تھا اس سے مختلف ہوگا۔ اس دفعہ انہوں نے جو ٹاسک دے رکھے ہیں آپ کے، جو 3 دن قبل بنی گالہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں آپ کے جو ضلعی صدور تھے انہیں وہاں پہ مدعو کیا گیا تھا، انہیں ٹاسک دیا گیا تھا کہ ہر ضلع کا صدر 6,000 کارکنان کو لائے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ مانیٹرنگ ٹیمیں بھی بنا دی گئی ہیں۔ آپ کے جو ممبران ہوں گے صوبائی اسمبلی کے، انہیں بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹ ہوں گے، جو ٹکٹوں کے امیدوار ہوں گے، انہیں بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ جو آپ کا لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف، چونکہ آپ وفاق میں صرف پی ڈی ایم کی حکومت ہے، صوبے جو باقی صوبے جو ساتھ کے پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے،
جی بی میں بھی ہے, اے جے کے بھی ہے, تو کافی مشکل ہوگا وفاق کے لیے اس لانگ مارچ کو روکنا. تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس لانگ مارچ کی جو آپ ڈسکس کی آپ نے کور کمیٹی میں؟ اب بھائی صاحب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہے یا مارشل لا ہے؟ دیکھیں اگر تو جمہوریت ہے سو کالڈ ہی صحیح, تو اگر اور پھر آپ کا کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن آپ پرامن تو نہیں کر رہے. ہم نے دیکھیں 25 مئی کو جو آپ کا مارچ آیا تھا اس میں عمران خان نے خود اعتراف کیا تھا کہ کچھ نوجوان ہیں وہ چونکہ ہمارے ٹرائبز میں ہمارے جو کلچر ہے وہاں پہ اسلحہ رکھنا ہر کے پاس, وہاں پہ کچھ لوگوں کے پاس اسلحہ بھی دیکھا گیا. میری عرض سنیں, اسلحہ ابھی بھی آپ اسلام آباد کی سڑکوں پہ جائیں, جتنی گاڑی مرضی ہے چیک کر لیں, 100 گاڑی چیک کریں گے تو 80 میں اسلحہ ضرور ہوگا. لائسنسڈ اسلحہ اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے ہمارے ملک کی, میری گاڑی سمیت آپ کی گاڑی سمیت ہر ایک کی گاڑی میں اسلحہ ہوتا ہے. اور خیبر پختونخوا کے لوگ تو یقیناً ان کی آپس میں بھی دشمنیاں ہوتی ہیں اور اسلحہ سب کے پاس ہی ہوتا ہے. لیکن اب اسلحے کی نمائش نہیں کر سکتے اور آپ اس طرح اسلحے کو بے جا یوز نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک پرامن جلوس اگر آ رہا ہے, اور اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے, ہمارے ملک کا دارالخلافہ ہے, کوئی ہم ہندوستان تو نہیں جا رہے کہ وہاں سے ہمیں آگے سے ریزسٹنس ہوگی کہ بارڈر کراس کر رہے ہیں. تو کیا یہ آئینی طور پہ درست ہوگا کہ اسی ملک کے عوام کو اپنے کیپٹل کے بارڈر کو کراس کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور وہاں کنٹینر لگا دیے جائیں؟ کیوں کنٹینر لگا کے ہمارا وہ راستہ بند کریں گے؟ دیکھیں ان کو اس وقت تک جلوس کا راستہ, لوگوں کا راستہ نہیں روکنا چاہیے یا ان کے اوپر تشدد یا کسی قسم کی چیز نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ جلوس کے شرکاء کی طرف سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جاتا. اگر وہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں, وہ چیزیں کرتے ہیں, جلاؤ گراؤ کرتے ہیں تو صورتحال دوسری ہے. لیکن اگر وہ پرامن اور تحریک انصاف تو ہمیشہ پرامن اس کے اوپر موومنٹ کے اوپر بیلیو کرتی ہے. ہم نے ہمارے لوگ جو ہے میجارٹی آپ دیکھیں پڑھے لکھے کالجوں یونیورسٹیوں کے نوجوان ہیں جو ہمارے جلسوں میں آپ دیکھتے ہیں, خواتین آتی ہیں, بچے آتے ہیں, کب کسی نے فائرنگ کی ہے یا کب کسی نے کچھ ہوا ہے. اگر کرتے تو ڈی چوک میں جو ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ 25 مئی کو یہیں کوئی فائرنگ کر دیتا, لیکن کسی نے نہیں کیا. وہ اسلحہ اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے ہے, وہ اسلحہ حکومت کے ساتھ لڑنے کے لیے لوگوں نے نہیں رکھا ہوا اپنے پاس. آپ راوی کے پل پہ کھڑے ہو جائیں, گاڑیاں چیک کریں, دیکھیں کتنی گاڑیوں میں اسلحہ ہے. لائسنس اسلحہ ہر ایک کو رکھنے کی قانوناً اجازت ہے, نمائش آپ نہیں کر سکتے. اب ہم جو ہیں عمران خان صاحب نے دیکھیں 52 جلسے کیے, بڑے 18-20 پتہ نہیں کتنے مقدمے ان کے خلاف ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے کیے گئے ہیں. ان کی جان کو ختم کرنے کے بھی منصوبے ہیں جو خان صاحب نے ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ طریقے ہوتے ہیں حکومتوں کے اندر, ملکوں کے اندر. اب اگر عمران خان گھر میں بیٹھ جائیں, سارے ہم بیٹھ جائیں, یہ لوگ اس ملک کا سودا کر جائیں گے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ نہ ہمارے ایئرپورٹ رہیں گے, نہ ہماری موٹرویز رہیں گی, نہ میں اور بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو یہ تو الزام لگا رہے ہیں آپ کی حکومت پہ کہ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا. یہ ملک سنوارنے آئے ہیں. انہوں نے کیا سنوارا ہے؟ انہوں نے 150 کا پیٹرول 230 پہ کر کے سنوار دیا ملک کو, یا 240 پہ کر دیا. اور یہ کیا مشکل فیصلہ ہوا؟ ڈالر کو کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے ہیں. ہم بھی تو مشکل فیصلے کر رہے تھے اس وقت. ہمیں یہ کہتے تھے یہ مہنگائی کر دی ہے انہوں نے, آج یہ مہنگائی پلس اور ڈبل ٹرپل مہنگائی کر دی ہے. تو کیا انہوں نے عوام کی کوئی خدمت کی ہے؟ ہم تو صحت انصاف کارڈ بھی ہم دے رہے تھے ساتھ. اگر کس طرف مہنگائی ہو رہی تھی تو لوگوں کو کچھ سہولیات بھی مل رہی تھی. 10 لاکھ روپے کا علاج مفت ہم دے رہے تھے. احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو خود کفالت سکیم کے اوپر ہم نے ڈال دیا تھا. کتنے بڑے بڑے منصوبے جو ہیں گراؤنڈ کے اوپر ہم لے آئے تھے. آج انہوں نے وہ سارا کچھ ختم کر دیا. یہی تو الزام ہے کہ آپ عوام کو سبسڈی دے رہے تھے, ریلیف دے رہے تھے, تو ملک کے جو معیشت ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ نے IMF کے ساتھ جو معاہدے تھے اس کی پاسداری نہیں کی, آپ نے آؤٹ آف وے جا کر عوام کو سبسڈی دی. تو میں ایک بات کریں جی, آپ جائیں اپنا یہ کیمرہ لے کے فیصل آباد, ان سے پوچھیں کہ 6 مہینے پہلے آپ کی انڈسٹری کی کیا صورتحال تھی اور آج کیا ہے. وہ آپ کو بتا دیں گے کہ عمران خان نے بند تالے کھلوائے ہیں ان کے, اور ان کے پاس ملازمین کی شارٹیج ہوگی, اتنے آرڈر بند ہو گئی ہیں. اور
اتنے آرڈرز آنے شروع ہو گئے تھے بیرون ممالک سے کہ یہ پورا نہیں کر سکتے تھے، یعنی ہماری اکانومی اٹھ گئی تھی. ہمارے جو بالکل چلی گئی تھی. آپ جی ڈی پی دیکھ لیں ہمارے ٹائم کا. یہ جو آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو ریوائیو کیا گیا، فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ساری کارخانے جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے. خوشحالی بتدریج آتی رہی. اس کے باوجود کہ ادھر جب ہم نے اقتدار سنبھالا یہاں مرکز میں تو معیشت تباہ حال تھی. تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو کووڈ نے آ کے گھیر لیا. 3-4 ویو کووڈ کی بھی ہم نے برداشت کی. اس کے باوجود ملک ترقی کے اوپر تھا. آپ انڈیکیٹرز دیکھ لیں معیشت کے اس وقت کے اور آج کے، یا اس وقت کے آئی ایم ایف کے یا ورلڈ بینک کی جو ان کی رپورٹس ہیں وہ پڑھ لیں اور آج کی پڑھ لیں. اچھا سر یہ بتائیے گا چونکہ ایک تو چونکہ موجودہ حکومت ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، آپ کیا نہیں سمجھتے کہ چونکہ آپ کا الزام ہے کہ رجیم چینج کے ذریعے یہ حکومت لائی گئی، تو کیا آپ کی پارٹی کو اس سے فائدہ نہیں ہوا کہ یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے؟ جو وعدے کر کے آئے تھے، جو دعوے تھے ان کے وہ پورے نہیں کر سکے. مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے، مہنگائی دگنی کر دی. آج میرا خیال ہے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جو ہے وہ مہنگائی کی شرح جو 43% پہ پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ جو آئل کی قیمتیں آپ 150 کا آپ دے رہے تھے، لیٹر دے رہے تھے پیٹرول، آج وہی 236 پہ یا 220 پہ آ گئے. تو یہ لوگ اب ایکسپوز ہو گئے ہیں. کل جا کے اگر الیکشن اناؤنسڈ ہوتے ہیں تو عوام میں جا کر یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے نا ہم آئیں گے اس ملک کی تقدیر سنواریں گے. یہ وہ جلتا ٹائر تھا جنہوں نے اپنے گلے میں نہیں ڈال لیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہمیں اس بات کی بالکل خوشی نہیں ہے کہ یہ ایکسپوز ہوئے ہیں. یہ ایکسپوز ہونے ہی تھے اور ہوتے ہی رہے ہیں ساری عمر. ڈاکو اور چور کب چھپ سکتی ہے ان کے ڈکیتی اور چوری. ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ایک بڑے بحران سے عمران خان ملک کو نکال کے آگے کی طرف لے جا رہے تھے، اور یہ 2 سال اور ان کو اگر مل جاتے تو ہمارے ملک سے کافی حد تک غربت کا خاتمہ ہو جاتا، عوام کا کوئی بہتری عوام کے لیے پیدا ہو جاتی، ہماری اکانومی کچھ اور بوسٹ اپ ہو جاتی. یہ انہوں نے آ کے ہمیں اور 20 سال پیچھے کر دیا، 30 سال. ہمیں اس بات کا دکھ ہے. یہ الیکشن تو یہ پہلے جس بھی حالت میں الیکشن ہوتا ہے یہ کبھی بھی نہیں جیت سکتے. یہ تو ابھی چو کا مربع اکٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بھی نہیں ہیں. جی ملک کی جو بدتر صورتحال ہے اس کو سنوارنے کے لیے ہم نے قربانی دی. بس وہ کپڑے بیچے گا، کپڑے بیچ کے سنوارے گا اس ملک کو. قربانی دی ہے نا، اپنی سیاست قربان کر دی اس ملک کے لیے کر دی ہے. سیاست قربان کرنے کے لیے امریکہ کی مدد حاصل کی تاکہ امریکہ مدد کر کے ہمیں اقتدار میں لائے اور ہم ملک کو ٹھیک کریں. امریکہ کبھی پاکستان کو ٹھیک نہیں ہونے دے گا، یہ یاد رکھیں. یہ کمزور معیشت، کمزور پاکستان امریکہ اور ان مغربی ممالک کے بہترین انٹرسٹ کے اندر ہے. اس لیے وہ ہمارے ملک کو، چوں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں، یہ چیز ان کو کھنکتی ہے، اس لیے وہ ہمارے اوپر، ہماری آرمی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتے. کہ پاکستان کی ایک زبردست فوج کھڑی ہے جس کی پشت پہ ایک نیوکلیئر پورا سسٹم کھڑا ہے، تو پاکستان کو کوئی تار نوالا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کریں. اس لیے وہ اندر سے چوروں ڈاکوؤں کو مسلط کر کے معیشت کو کمزور کر کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کا نوجوان آج بیدار ہو چکا ہے، وہ اپنے ملک کے لیے آخری حد تک جائے گا. اور یہ جو آپ نے مجھ پہ سوال کیا تھا لانگ مارچ کا، یہ ہمارا پرامن لانگ مارچ ہوگا، پرامن ترین احتجاج ہوگا. لیکن اب آگے کیا ہوگا یہ عمران خان صاحب نے خود بھی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں آخر میں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتا رہا. کچھ کارٹوں نے کہا کہ میں اپنے دل میں رکھنا چاہ رہا ہوں. ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا 25 مئی کو کہ چونکہ ملین مارچ کہا جا رہا تھا کہ 1 ملین لوگ آپ لا سکیں گے اسلام آباد میں. اگرچہ رکاوٹیں تھیں، پنجاب میں بھی تھیں، اور وہاں پہ چونکہ پنجاب میں حکومت تھی مسلم لیگ نون کی. تو اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت تو پوری تیاری کے ساتھ آپ آ رہے ہیں، کتنے لوگ لا سکیں گے؟ بہت زیادہ، ان کی سوچ سے بھی زیادہ لوگ نکلیں گے، پورے پاکستان سے نکلیں گے. اور اسلام آباد تک تو پہنچنا ابھی کوئی مشکل نہیں ہوگا. چاروں طرف ہماری اپنی حکومتیں ہیں، اور اسلام آباد بھی کسی کے باپ کا نہیں ہے، ہمارا ہے، ہمارے ملک کا حصہ ہے، کیپٹل ہے. پہلے بھی کنٹینروں کو ہمارے کارکنوں نے پاؤں کی نوک پہ رکھا تھا، پہلے بھی کنٹینر اسی طرح ہی لگے ہوئے تھے. پہلے بھی شیلنگ انہوں نے کی تھی، ایکسپائرڈ شیل مارے تھے انہوں نے ہمیں. پہلے بھی ہمارے لوگ اسلام آباد میں پہنچ آئے تھے، ڈی چوک میں بھی پہنچ گئے تھے. خان صاحب نے کسی مصلحت کے تحت اس وقت کال آف کر دیا تھا کہ شاید
یہ کوئی ہوش کے ناخن لے لے، لیکن انہیں ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ خان صاحب کا اب یہ موقف یہی ہے کہ میں پاکستان کو مزید تباہ و برباد نہیں ہونے دوں گا، یہ جائیں امیجیٹلی ریزائن کریں، جائیں اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے اور 90 دن کے اندر الیکشن کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہی ایک حل ہے، یہی ایک سلوشن ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، ڈالر جو ہے رک جائے گا، اسٹاک ایکسچینج ٹھیک ہو جائے گی، الیکشن کی طرف سسٹم چلا جائے گا، اور الیکشن کے بعد پھر جو بھی حکومت آئے گی عوام کے منتخب نمائندے ہوں گے۔ اچھا، الیکشن پہ تو پروگرام کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ چونکہ ہم پرامن لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ ہمارا جمہوری حق بھی ہے، جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے، ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں۔ کل جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اس میں بھی یہ اس بات کا ارادہ کیا گیا، اس بات کا تہیہ کیا گیا کہ کسی صورت جو ہے لانگ مارچ کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تصادم ہو سکتا ہے، آپ کو 25,000 سے زائد انہوں نے جو پولیس اہلکار ہوں گے وہاں پہ اسلام آباد کی حفاظت کے لیے، کیونکہ داخلی راستوں پہ وہاں پر کنٹینرز لگا کر بند کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں آپ اسی صورت میں داخل ہو سکیں گے، اگرچہ آپ کی پنجاب میں بھی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، کہ آپ کا براہ راست پولیس سے تصادم ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم پرامن طور پر آنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تو کیا آپ جو اسلام آباد کے داخلی راستے ہیں انہیں بند کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ چونکہ 3 مین جو مرکزی جو راستے ہیں جو داخلی ایکسپریس وے جو فیض آباد ہے، اس کے علاوہ گولڈڑا پہ ہے، اس کے علاوہ بارکاؤ سے، اگر تینوں اطراف سے اسلام آباد کو بند کر دیا جائے تو اسلام آباد پورے ملک سے کٹ کے رہ جائے گا۔ کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی بھی آپ نے بنا رکھی ہے؟ دیکھیے یہ چیزیں ابھی میڈیا پہ لانے کے سامنے نہیں ہیں، وہ خان صاحب نے یہ ہمیں بھی نہیں بتایا ہوا کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اسلام آباد کی ٹیریٹری تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ چاروں طرف سے۔ اور یہ تو کہتے ہیں نا عمران خان بڑا کمزور ہے اور 5-10 ہزار لوگ لایا گا، تو 5-10 ہزار لوگوں کے لیے یہ 25,000 کی فوج رانا ثناءاللہ کس لیے جمع کر رہا ہے اور ڈرون کس لیے لا رہا ہے، اور یہ 80,000 بلٹ جو ہیں ربر کی کس لیے لا رہا ہے؟ تیاری تو انہوں نے کر رکھی ہے، لیکن 2 دن قبل جو کسان اتحاد کے جو رہنما گئے تھے ان سے عوام کے جمع غفیر کے سامنے اسٹیٹ کی یہ مشنری جو ہے یہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس وقت تو ٹھیک ہے کہ جب موب کی طرف سے تشدد ہو پھر اسٹیٹ کا حق بنتا ہے، لیکن اسٹیٹ کی طرف سے تشدد ہو پرامن لوگوں پر تو پھر اس کا پھر آپ مجھے جواب دیں کہ کیا ہوگا۔ لوگ کافی مشتعل دکھائی دے رہے ہیں۔ کل بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی تھی، پشاور سے ایک جو یہاں پہ ایک جنونی آپ کے کارکن ہے، وہاں سے وہ انہوں نے گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت تیار ہو جاؤ، میں اسلام آباد آ رہا ہوں، میں یہ کر دوں گا، رانا ثناء اللہ میں یہ کر دوں گا۔ اتنی بڑے مجمع کو، اتنے بڑے کراؤڈ کو کنٹرول آپ کیسے کریں گے؟ اب جب آمنا سامنا پولیس کا ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ تصادم ہوگا۔ یہ تصادم ایک وجہ سے ہوگا کہ جب رانا ثناء اللہ چاہے گا کہ تصادم ہو۔ رانا ثناء اللہ پہلے بھی چاہ رہا تھا، آج بھی وہ چاہیں گے، وفاقی وزیر داخلہ وہ چاہتے ہیں کہ تصادم ہو، انہیں کچھ ملے، ان کو کچھ نہیں بولے گا۔ تصادم کے نتیجے میں تصادم کے یہ تو بیوقوف لوگ ہیں نا، ان کی عقل سے آری لوگ ہیں۔ اچھا، انہوں نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں کہا کہ اس دفعہ عمران خان کا مکو ٹھوکیں گے، مینز کے انہوں نے بہت سارے اشارے دے دیے تھے، عمران خان کو اکسائیں گے، وہ پولیس فورسز پر ان کے جو کراؤڈ ہے وہ حملہ آور ہوگا، جانی نقصان ہوگا، وہ بھی براہ راست عمران خان کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور پھر فوج کی خدمات بھی لے لی گئی ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ افواج پاکستان اپنے عوام پہ کبھی گولی نہیں چلائے گی، سامنا نہیں کرے گی، اور عوام بھی نہیں چاہتے کہ اپنی فوج کا سامنا کریں، لیکن یہ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ افواج پاکستان کو بھی انہیں ڈپلوائڈ کر دیا ہے اسلام آباد جو ریڈ زون یا اساس عمارتوں کی حفاظت کے لیے، مزید آگے بھی وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ آخری وقت تک اپنے کارکنوں کو پرامن رکھے گی، منظم رکھے گی، پرامن رکھے گی، اور کارکن بات مانتے ہیں۔ اب کراؤڈ کی طرف سے اگر رانا ثناء اللہ کے لوگ اس میں وہ ڈال کے ان سے کوئی بد نظمی کروا دیتا ہے تو اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن تحریک انصاف سر آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ آپ کے مجمع میں کوئی ایسے شرپسند لوگوں کو داخل، جس طرح پچھلے دفعہ 25 مئی کو آپ کا پروگرام تھا، اس میں مبینہ طور پر یہ اس طرح کی رپورٹس بھی آئی تھیں کہ ایسا پروگرام تھا کہ کراؤڈز میں سے پولیس پر یا افواج پاکستان پر یا رینجرز پر کوئی ایسا حملہ کرنا تھا، اس کے نتیجے میں فائرنگ ہونی تھی، وہاں پہ انسانی جانوں کا ضیاع ہونا تھا۔ ایسے بھی میں نے شروع میں آپ سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے یا مارشل لا ہے، اور اگر ڈیموکریسی ہے
تو کیوں روکا جاتا ہے؟ کیا تحریک انصاف نے اپنے دور میں کسی کراؤڈ کو اسلام آباد آنے سے روکا ہے؟ کیا مولانا خادم رضوی صاحب نہیں آ کے بیٹھے رہے کہ باقی نہیں آ رہے؟ ہم مطالبے لے کے آئے ہیں، ہم کوئی پارلیمنٹ پہ حملہ کرنے نہیں آ رہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کروائیں، ہمارا مطالبہ ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں ٹرن اوور پورا کرنا ہے، ہم الیکشن کروا نہیں رہے، پھر اس میں تصادم ہو سکتا ہے نا۔ اب اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں تصادم بار کہ یہ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ تحریک انصاف کی طرف سے قطعاً تصادم نہیں ہوگا، اگر کیا تو یہ ان کی طرف سے ہوگا اور پھر یہی ذمہ دار ہیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ جو آپ لا رہے ہیں لانگ مارچ کے شرکا، وہ اساس اداروں کی عمارتوں پر قبضہ کر سکتے ہیں، زبردستی مطلب حکومت کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی اقدامات کر لیے گئے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے۔ کیا یہ الزام درست ہے کہ اس طرح کا بھی؟ نہیں، ایسا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، صرف یہی منصوبہ ہے کہ ہم جائیں گے، جا کے ہم بیٹھیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کرتے۔ اور پرامن سٹنگ کا پروگرام ہے، کوئی پرتشدد وہ نہیں ہے، لیکن واپس جانے کا پروگرام کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم آئیں گے تو پھر یہ کچھ منوا کے ہی واپس جائیں گے۔ اچھا، آپ کی لانگ مارچ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اب سے جو اقدامات کی جا رہے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے جو فائنینشیئر ہوں گے، جو آپ کو فائنانس کر رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے لانگ مارچ کے اعلان کے ساتھ۔ یہ ویسے گیدڑ ببکیاں ہیں رانا ثناءاللہ کی، کس کو یہ پکڑے پانی کی بوتل کوئی لائے گا تو اس کو بھی گرفتار کرے گا، اس کے باپ کا راج ہے جیسے، یہ ویسے فضول باتیں ہیں، کر کے دکھائے کسی کو، کسی کا پانی بند کرے، یہ تو پھر کوفے والا ہوا۔ اچھا، پانی کی بوتل سے مجھے یاد ہے 2000 بوتلیں جو اٹھا کے آپ پی ایم ہاؤس سے آپ کے قائد عمران خان لے گئے تھے، کیا آپ کو خیبر پختونخوا کے آپ کی حکومت کو بھی دی ہیں؟ ہمیں بھی دی ہیں خان صاحب نے، اس میں سے رانا ثناءاللہ کو بھی بھیجی ہیں۔ 2000 بوتلیں شہباز شریف 2000 کا جو کامن ورڈ یہ 2000 پہ مریم بی بی نے بھی کہا تھا کہ ہم امداد کر رہے ہیں، 2000 پہ 2000 بوتلیں اٹھا 2000 وہ 2000 روپے کو 2000 بوتلیں کیا گیا میرے خیال میں عمران خان کی یہ قیمت لگائی ہے اس شخص نے۔ خیبر پختونخوا جناب مشتاق نگرمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں آپ بات کریں جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں جس میں عمران خان کی بھی آڈیوز لیک ہوئی ہیں، جس پر وفاقی حکومت ان کے خلاف پارلیمنٹ سے منظوری لے کر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کرنے جا رہی ہے، ارادہ رکھتی ہے، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ کتنے منٹ ہوئے؟ اچھا 1 منٹ اس کو کھولے، وہ آواز کھلتی ہے نا، پھر وہ آواز بیچ میں 1 منٹ کے لیے لگا دیں اس کو۔ منٹس کتنے ہیں؟